بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس نئے لیسن میں خوش آمدید، اور آج کے اس نئے لیسن کا نام ہے دا گریٹ ٹرین جرنی۔ میں کوشش کروں گا کہ اس لیسن کے بارے میں آپ کو آسان اور ایزی ٹرانسلیشن فراہم کر سکوں، اور پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو ضرور مجھے کمنٹس کر کے اپنے سوال سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ جو موجود بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ آسانی سے اس قسم کی ویڈیو حاصل کر سکیں۔ وقت ضائع کیے بغیر آگے بڑھتے ہیں اور لیسن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ساجد ویو ٹو اے پاسنگ ٹرین۔ ساجد نے ایک گزرتی ہوئی ریل گاڑی کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا and kept waving until only the spiraling smoke remained۔ اور وہ اس وقت تک ہاتھ ہلاتا رہا جب تک ریل گاڑی کے جو پیچھے دھواں ہوتا ہے، وہ چکراتا ہوا جو دھواں ہے وہ باقی رہ گیا ہو، یعنی جو اس کو نظر آ رہا تھا اس وقت تک وہ ریل گاڑی کے پیچھے وہ ہاتھ ہلاتا رہا۔ He liked waving to trains۔ وہ ریل گاڑیوں کو دیکھ کر ہاتھ ہلانا پسند کرتا تھا۔ He wondered about the people and them۔ وہ ان کے اندر، یعنی جو ٹرین کے اندر موجود لوگ ہوتے تھے ان کے بارے میں وہ سوچتا تھا۔ And about where they were going۔ اور اس کے بارے میں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ And what it would be like there۔ اور وہ جگہ کیسی ہوگی، یعنی وہ جگہ کیسی ہوگی۔ The train had passed, leaving behind only the hot, empty track۔ ساجد was left alone۔ اور جب ریل گاڑی پاسٹ مینا گزر جانا، leaving behind only the hot، اور صرف اپنے پیچھے کیا ہے، گرم پٹلی چھوڑ جاتی تھی، empty track، اور خالی بھی ہو جاتی تھی۔ ساجد was left alone۔ تو ساجد اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا تھا، تو وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا تھا۔ جب ریل گاڑی گزر جاتی ہے تو پٹلی جو ہے نا وہ گرم ہو جاتی ہے۔ He was a little lonely now۔ وہ اس وقت تھوڑی بہت تنہائی محسوس کر رہا تھا۔ His hand in his pockets۔ ان کے ہاتھ اس کے جیب میں انہوں نے ڈالے ہوئے تھے۔ He wandered along the railway track۔ وہ ریل کی پٹلی کے ساتھ چلتا گیا۔ Kicking at loose pebbles۔ بکھری ہوئی کنکریوں کو ٹوکرے مارتے ہوئے۔ And sending them down the bank۔ اور انہیں کنارے سے نیچے گراتے ہوئے۔ بینک کہتے ہیں کنارے کو، یعنی پٹلی کے کنارے پہ۔ تو جب وہ آگے جاتا رہا تو کیا ہوا، آگے اس نے کیا دیکھا، سون، بہت جلد، there were other tracks۔ تو اس نے مزید جو پٹلیاں ہیں وہ اس کو ملی آگے، کیا ہے، اے ریلوے سائڈنگ، اور کچھ ریلوے کی جو سائڈنگ تھی، ریلوے کے جو ایریا تھا، اور کیا ملا اس کو، اینڈ اسٹیشنری گڈس ٹرین، گڈس مطلب چیزیں، جو اسٹیشنری گڈس ٹرین اور رکی ہوئی مال گاڑی کو کہتے ہیں، وہ اس کو ملی۔ ساجد واکڈ دا لینتھ آف دا گڈس ٹرین۔ ساجد مال گاڑی کی لمبائی کے رخ چلتا گیا، یعنی وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ دا کیریج ڈورس، کیریج کہتے ہیں اسی مال گاڑی کو کہتے ہیں۔ دا کیریج ڈورس ور کلوزڈ اینڈ، بوگیوں کے جو دروازے تھے وہ بند تھے، اور ایز دیئر ور نو ونڈوز، کیونکہ وہاں پہ کوئی اس کی کھڑکی نہیں تھی۔ ہی کوڈ ناٹ سی ان سائڈ، تو وہ اندر کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ اس مال گاڑی میں وہ ونڈو نہیں تھی۔ ہی لکڈ اراؤنڈ ٹو سی اف ہی واز بینگ آبزروڈ۔ اس نے آس پاس دیکھا کہ کہیں کوئی اس کو تو دیکھ نہیں رہا، وہ اس کو آبزرو تو نہیں کر رہا۔ اینڈ دین، اور پھر کیا ہوا، سیٹسفائڈ، وہ مطمئن ہوا، دیٹ ہی واز alone، کہ وہ اکیلا ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا۔ بگین ٹرائنگ دا ڈورس، تو اس نے کیا ہے، دروازے کھولنا شروع کیا، کھولنے کا آزمانا شروع کیا کہ دروازے کو کیسے کھولا جائے، وہ اس نے اس چیز کو آزمانا شروع کیا۔ ہی واز آلموسٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹرین، تو اس نے ایک ایک بوگی کو وہ کھولتا رہا تو کیا ہوا، تقریباً ریل گاڑی کے آخر تک پہنچ گیا۔ وہ ہر ایک بوگی میں چلتا رہا لیکن وہ دروازہ کوئی نہیں کھل رہا تھا، تو اسی طرح وہ اس نے پورا ٹرین ختم کرنے والا ہی تھا۔ when a carriage door gave way to his thrust، تو جب وہ آخری میں پہنچا تھا تو ایک بوگی کا جو ڈبہ تھا اس میں کیا ہوا، اس کے دھکے سے کھل گیا، یعنی اس کا جو دروازہ تھا وہ کھل گیا۔ اٹ واز ڈارک ان سائڈ دا کیریج، بوگی کے اندر کیا تھا، اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ساجد اسٹوڈ آؤٹ سائڈ ان دا برائٹ سن لائٹ،
peering into the darkness, trying to recognize bulky, shapeless object. تو ساجد نے کیا ہے، سورج کی چمکیلی روشنی میں باہر اندھیرے میں جانتا بڑی بڑی بے شکل سی چیزوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا. جو بلکی ریکگنائز، وہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ پہچان سکے. ہی اسٹیپڈ ان ٹو دا کیریج اینڈ فیلڈ اراؤنڈ. وہ بوگی میں کیا ہوا، داخل ہوا. اینڈ فیلڈ اراؤنڈ، اور ادھر ادھر ٹٹول کر دیکھا، یعنی اس نے اس میں دیکھا کہ کیا چیزیں ہیں. تو آبجیکٹس ور کریٹس اینڈ تھرو دا کراس سیکشن آف وڈ ورک دا فلڈ اسٹرا. چیزیں کریٹ تھی اور لکڑیوں کی کلی کھاٹ کے اندر اسے بوسا محسوس ہوا، یعنی اس کو کچھ بھی نہیں پتہ چلا، اسے بوسا ہی محسوس ہوا. ہی اوپنڈ دا ڈور اینڈ دا سن اسٹریم ان ٹو دا کمپارٹمنٹ ڈرائیونگ آؤٹ دا موسٹی ڈارکنیس. اس نے دروازہ کھولا اور دھوپ نے ڈبے میں گھس کر بوسیدہ اندھیرے کو باہر نکالا. یعنی اس کا مطلب یہ ہو، اس کا یہ لفظی معنی بنتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ جب اس نے دروازہ کھولا تو کیا ہوا، دھوپ باہر سے اندر گھس گئی، یعنی اس نے جو اندھیرا تھا اس کو ختم کیا اور اس کو باہر نکالا. اندھیرا ختم ہو جانا کو کہتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، اور پھر بھی نہ آئی ہو تو آپ مجھے آگاہ کر سکتے ہیں. پھر ملیں گے ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.